الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء وخاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم وعلی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدته امہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا کریمنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آج دوسرا دن اور دوسرا روزہ ہے، اور امید ہے کہ سارے مسلمانوں نے مسجد کے حاضرین نے روزہ بھی رکھا ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے اتنی برکتوں والا، اتنی سعادتوں والا اور اتنی رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے ہر لمحے میں نیکیوں کا موقع رکھا ہے کہ انسان جب جس طرح چاہے نیکیاں کما سکتا ہے، ہر لمحے میں۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے گا، رمضان گزارے گا، اس کی تراویحات کو پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیں گے جیسا کہ وہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے، جیسا آج ہی اس کا یوم ولادت ہے، پیدائش ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس ماہ مبارک کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی بڑی فضیلتیں اور برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے ہم لوگ یہ جان لیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے وقت کو گزاریں کہ ہمارا ہر لمحہ عبادتوں میں شمار ہو، ہر وقت ہمارا اللہ کے رجسٹر میں نیکیوں میں شمار ہو۔ اس کے لیے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہر لمحہ نیکیوں میں شمار ہوگا۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمیں اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ ہماری جو بھی ہمیں موقع ملے ہمیں اس میں بدنی عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ بدنی عبادتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں روزہ رکھنا ہے، پھر ہمیں نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، پھر ہمیں تراویحات یعنی تراویح کی بھی پابندی کرنی ہے، اور تہجد کی بھی پابندی کرنی ہے، اور زبان سے ذکر و اذکار بھی کرنا ہے۔ یہ سب کس میں شمار ہوگا؟ ہمارے بدن کی عبادت میں ہوگا کہ ہم جتنا زیادہ اللہ کا ان طریقوں سے ذکر کریں گے، عبادت کریں گے، یہ سارے طریقے ہمارے عبادت میں شمار ہوں گے اور ہمیں اس کی نیکیاں ملیں گی۔ دوسری عبادت وہ ہے جس کو ہم زبانی عبادت کہتے ہیں۔ زبانی عبادت کیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، کلمے کا ورد کرتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نماز روزے کے علاوہ بھی کریں گے تو ہمیں نیکیاں ملیں گی، اور ان کے لیے اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو وہ بنا وضو کے بھی ان چیزوں کو کر سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، استغفار بھی پڑھ سکتا ہے، کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس لحاظ سے بھی کہ ہمارا وضو نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو آپ یہ کر سکتے ہیں اس وقت میں کہ ہماری زبان سے ذکر و اذکار ادا ہوتے رہیں اور ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم مالی عبادت کو انجام دیں۔ مالی عبادت کیا ہے؟ یہ مہینہ بڑی نیکیوں کا مہینہ ہے۔ مالی عبادتیں ہیں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، غریبوں کی مدد کرنا، اور ایک جو اس مہینے میں سب سے زیادہ عبادت کا اور ثواب کا کام ہے وہ ہے افطار کرانا۔ اس مہینے کے اندر اس ماہ مبارک میں ایک سب سے بڑی عبادت جو شمار کی جاتی ہے وہ ہے روزے دار کو افطار کرانا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کی طرح اس افطار کرانے والے کو ثواب دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی کہ اگر ہم اپنے پیسوں کے ذریعے سے، اپنے کھانے کے ذریعے سے اور اپنی افطاری میں کسی روزے دار کو شریک کرتے ہیں تو اس کا ثواب بالکل ایسے ملے گا جیسے روزے رکھنے والے کو ملتا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ موقع ہیں جن کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جیسا ہمیں موقع ملے، جب بھی ہمیں موقع ملے، جتنا بھی ہم کو اس ماہ مبارک میں نیکیاں حاصل کرنے کا مل رہا ہے موقع، ہمیں ان سب کو حاصل کرنا ہے۔ چوتھی اور سب سے اہم عبادت جو ہے وہ ہے اخلاص، وہ ہے دل کی عبادت، کہ ہم یہ جو سارے کام کر رہے ہیں، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جو زبانی عبادت کر رہے ہیں، بدنی عبادت کر رہے ہیں اور جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ان سب کے اندر ہماری جو سب سے بڑی عبادت ہے، وہ جو قبولیت کا ذریعہ ہے، وہ ہے ہمارا اخلاص، یعنی کہ ہمارا دل بالکل ریاکاری سے پاک صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ دنیا والوں کے دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے، بلکہ یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ سب کچھ میرا جو کچھ کام ہے، میں جو بھی سجدہ عبادتیں کر رہا ہوں، یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے دل کی عبادت کہ ہمارا دل بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھے، اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو انجام دینا ہے۔ اور اسی طریقے سے صبر بھی عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف سے کسی آزمائش، مصیبت، پریشانی میں صبر کر رہے ہیں تو یہ صبر بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ اور شکر کرنا، یہ جو جذبہ ہے شکر کا جذبہ، اس جذبے میں بھی عبادت ہے، اس میں بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے اور وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، میں دل سے تیرا شکر گزار ہوں، تو اس شکر گزاری پر بھی نعمت یعنی ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ایسی 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں اگر ہمارا وقت گزرے گا، ہمارے لمحے گزریں گے، ہماری ساعتیں گزریں گی، تو ہمیں ان سب لمحوں کا اور ان ایک ایک پل کا ثواب ملے گا۔ لیکن پھر بھی ان میں ایسا وقت ہوگا کہ کچھ نہ کچھ خالی جائے گا، یعنی نہ ہر وقت انسان ذکر کر رہا ہوگا، نہ ہر وقت وہ نماز میں ہوگا، نہ ہر وقت وہ روزے میں ہوگا، تو پھر اس کا ایک ایک لمحہ عبادت میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ اس بات کو بہت غور سے سنیں کہ ایک انسان کا ایک ایک لمحہ کیسے عبادت میں شمار ہو سکتا ہے رمضان کا، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تو اس روزمرہ کی زندگی کے اندر جو کام کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے اور وہ حلال روزی کی جستجو میں لگا ہوا ہے تو اس کو اس روزی کمانے کا بھی ثواب ملے گا رمضان۔ کوئی شخص اپنے والدین کا فرما بردار ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی بات مانتا ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر نرمی کے ساتھ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بھی ثواب دیں گے۔ یہ ہے وہ ہماری عام زندگی جس کے اندر ہم نیکیاں کما سکتے ہیں۔ کوئی شخص اگر وہ کسی کی امداد کرتا ہے، کسی کو سہارا دیتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں نیکیوں کا مستحق ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ نیند بھی لے رہا ہے، سو بھی رہا ہے کہ میں اس لیے سوؤں گا تاکہ میرے اندر چستی آ جائے، تھوڑی سی نشاط پیدا ہو جائے، تھوڑا میرے بدن کو راحت ملے تاکہ میں اٹھ کر پھر اللہ کے لیے حاضر ہو جاؤں، اس کی عبادت کے لیے حاضر ہو جاؤں، تو یہ سونا بھی اس کے لیے عبادت میں شمار ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائی، یہ سونا جو اس نے نیند لی ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے تاکہ اس کو تھوڑی راحت ملے، تو وہ عبادت چستی کے ساتھ کرے، اس نیند کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر ہم ان میں سے ہر چیز کو اگر انجام دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص وہ رات کی تراویح پڑھتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ پورا یعنی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ ثواب کا کام ہے، اللہ خوش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ روزے دار کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے والا اگر ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور خاص کر اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو 3 حصوں میں بٹوایا ہے، یعنی کہ 10 دن کا ایک اشرہ، 20 دن کا دوسرا اشرہ اور 30ویں دن کا 3 اشرے ہو گئے۔ اور ان اشروں کے اندر اللہ پاک نے
ایک عشرے کو رحمت کا، دوسرے کو مغفرت کا اور تیسرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ بنایا ہے۔ اس کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جس عشرے کا وقت چل رہا ہو، جس عشرے میں ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جیسے پہلے عشرے میں جیسے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا ہے پہلے عشرے کے اندر، تو ہم اللہ سے رحم مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، ہم پر نظر کرم فرما۔ اس طریقے سے ہمیں ہر لمحے کو، ہر وقت کو قیمتی بنانا ہے اپنے، کوئی بھی وقت ہمارا فضول کام میں ضائع نہ ہونے پائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تراویح کے لیے حاضر ہوتے ہیں، بات تو بالکل درست ہے کہ تراویح کے لیے آئے ہیں، گھر میں بھی یہ پتہ ہے کہ تراویح کے لیے گئے ہیں، مگر مسجد کے اندر آئے اور پتہ چلا کہ پیچھے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ابھی وہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے، امام صاحب پہلی رکعت بھی پڑھ چکے ہیں، پوری نماز بھی ہو گئی ہے، بس ہونے ہی والی ہے، رکوع میں گئے تو بھاگ کے آ گئے۔ بھائی تراویح میں تبھی شمار ہو گئے جب تراویح کے لیے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھنے سے، پیچھے کچھ کھانے سے، ٹہلنے نکل جانے سے تھوڑی تراویح میں شمار ہوگا کوئی۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آئے ہیں مسجد کے اندر تو اب مسجد کے ہو جانا ہے، نیت تراویح کی ہے تو تراویح کے ہو گئے، اب اس میں کوئی ہمیں دوسرا کام نظر نہیں آنا چاہیے کہ پیر درد کر رہے ہیں کہ کمر درد ہو رہی ہے، جیسے بن پڑے ویسے پڑھیے۔ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس نے راحت کا موقع دیا ہے، اس نے کسی انسان کو مشقت میں نہیں ڈالا، پریشانی میں نہیں ڈالا۔ اگر کسی سے بن پڑتا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے پڑھے، کسی کو بیٹھ کر پڑھنے میں راحت ملتی ہے بیٹھ کر پڑھے، لیکن یہ سوچے کہ بنا نیت باندھے میں تراویح میں شمار ہو جاؤں گا، مسجد کی حاضری ہی تراویح کی حاضری ہے تو غلط ہے۔ اس کی حاضری یہ ہے کہ اللہ اکبر جب امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہے کہ نیت باندھ لیں، تبھی ہماری عبادت شمار ہوگی کہ ہم تراویح میں شامل ہوئے ہیں، ورنہ اللہ کے ہاں تو ہم نہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے حاضری دی تھی۔ اسی طریقے سے روزے افطار کا معاملہ ہے، انسان جلد بازی کرنے لگتا ہے کہ اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں، جلد بازی کر لے۔ اس کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ جب بالکل یقین ہو جائے کہ اب روزے کا وقت ہو گیا ہے تبھی روزہ کھولے۔ سحری میں لحاظ کرے اس بات کا کہ دیر تک نہ کھائے، بلکہ 2-4 منٹ پہلے اپنے آپ کو روک لے تاکہ ہمارا روزہ مکروہ ہونے سے، مشکوک ہونے سے بچ جائے۔ یہ اس مہینے کی وہ چیزیں ہیں، عبادتیں ہیں جن میں ابھی سے دھیان دینا ضروری ہے۔ انشاءاللہ سارے لوگ یہ ارادہ کریں کہ جو جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل کریں گے۔ سب سے پہلے بدنی عبادت پر فوکس کریں گے، کوئی بھی بدنی عبادت نماز روزہ وغیرہ نہیں قضا ہونا چاہیے۔ دوسرا زبانی عبادت یعنی ذکر و اذکار میں ہر وقت ہماری زبان تر رہنی چاہیے۔ تیسرا اگر استطاعت ہے مالی عبادت کرنی چاہیے، یعنی کسی کو روزہ افطار کرا دینا چاہیے کم سے کم، تاکہ ہمارا بھی شمار ان عبادتوں ان لوگوں میں ہو جائے جو اس عبادت میں حصہ لینے والے۔ اور چوتھی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے دل کا اخلاص، سچی نیت، صاف ستھرا اخلاص ہونا چاہیے۔ اور پانچویں عبادت ہے کہ ہمیں روزمرہ کے کام میں بھی اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، چاہے وہ روزی کمانا ہو، والدین کی خدمت ہو، سونا ہو، کچھ بھی کام ہو، مسجد کی صفائی ہو، مسجد میں جھاڑو لگانا ہو، مسجد کا جالا صاف کرنا ہو، چھوٹا سا چھوٹا کام ہو جو اس نیت سے کریں گے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ سب یہ ارادہ کرے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ان عبادتوں کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔